حسن خلق میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے ساتھی سے مسکراتی ہوئی گفتگو کرے، کسی آدمی کی نماز اور روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اصل یہ ہے کہ بات کرے تو سچ بولے، اور امانت دی جائے تو اسے پورا لوٹائے۔ خدا نے تمہیں نعمت عقل سے بہرمند فرمایا ہے، لیکن کتاب و سنت سے معارضے کے لیے نہیں، بلکہ انہیں سمجھنے کے لیے۔ آدمی کو اس کے عمل سے پہچانو، نہ کہ گفتگو سے، اور اس کی محبت کو اس کے آنکھوں سے سمجھو، نہ کہ اس کے زبان سے۔ مختلف ابواب و اصناف پر مشتمل کتابوں میں محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کی صحیح سے زیادہ مفید کتاب اور کوئی نہیں۔ فقیہ وہ ہے جو اسباب و نتائج پر نظر رکھتا ہے اور مقاصد شرع میں غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے دوڑ کا میدان بنایا ہے، جس میں وہ اس کی خوشنودی اور اطاعت کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ کچھ نے دوڑ لگائی اور جیت گئی، اور کچھ پیچھے رہ گئی، وہ خیر و بلائی سے محروم رہے۔ جب صحابہ جمع ہوتے تو ایک سے کہتے وہ قرات کرتا اور باقی توجہ سے سنتے۔ شبہات اور شہوات ہی انسان کے بدبختی اور فساد کا اصلی سبب ہے۔ جب دلوں پر بدعت کا قبضہ ہو جاتا ہے تو ہدایت و سنت کی ان میں گنجائش باقی نہیں رہتی۔ دوستو، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنری کے دور میں بازار سے گزرے تو چند نوجوان کو بازار میں بیٹھے دیکھا۔ انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹو، مسلمان کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ ٹیک انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور اس کے کردار کو نقصان پہنچاتی ہے۔